حتیٰ کہ کفر تک کا فتویٰ دیا امام احمد بن حنبل اور دیگر بعض اکثر محققین نے۔ اب عرض کرنے کا مقصد کیا ہے، یہاں سارا محرم، ساری محافل اسی بات میں گزر جاتی ہے کہ کربلا کا واقعہ بار 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 دہرایا جاتا ہے، شہادت بیان کی جاتی ہے، یزید پہ لعنت کی جاتی ہے، لیکن مقصد کربلا کوئی ذکر ہی نہیں، اس کا پتہ ہی نہیں کہ کربلا ہوئی کیوں۔ امام علی مقام مدینہ منورہ سے مکہ شریف، مکہ شریف سے کربلا تک، اور پھر آپ کا خانوادہ کربلا سے کوفے تک، کوفہ سے شام تک دربار یزید میں، اور وہاں سے پھر مدینہ منورہ تک، اور پھر اس کے بعد ایک لمبی مشکلات کی داستان چلتی رہی۔ یزیدیوں کے سامنے وہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے رہے، مشکلات برداشت کرتے رہے۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر امام علی مقام چاہتے تو میں آپ کو ایمان سے کہہ رہا ہوں، یزید بھی آپ کو اس مقام پہ بٹھاتا جہاں آج علماء کو بٹھایا جاتا ہے۔ کیا یزید کو نہیں پتا تھا کہ حضور کے خانوادے سے ہیں؟ لیکن امام علی مقام نے کوئی مراعات قبول نہ کی، کوئی عیش و عشرت کا سامان نہ آپ کے خانوادے نے قبول کیا۔ وجہ کیا تھی؟ امام حسین کربلا میں یزید کے خلاف نہیں آئے تھے، یزیدیت کے خلاف آئے تھے۔ بڑے توجہ کے میں قابل میری بات ہے، امام حسین اس وجہ سے میدان میں آئے تھے کہ مجھے ریاست ملے نہیں، ہاں امام حسین ریاست اس لیے چاہتے تھے کہ ریاست میں رسول اللہ کے نظام کے خلاف سسٹم چل رہا تھا۔ یہ جو وقت کا امیر المومنین بنا ہوا تھا اس نے بے نمازی تھا، وہ ڈولکیاں بجاتا تھا، عورتیں نچواتا تھا، زنا عام تھا اس کے دور میں، فحاشی عام تھی، بے پردگی عام تھی، جوا عام تھا، شراب عام ہو گئی تھی، اور وہ کہتا اپنے آپ کو امیر المومنین تھا۔ اسلام صرف نام کا اس نے رکھ دیا، باقی ہر اسلام کے خلاف اس نے فعل عام کر دیا تھا۔ امام حسین صرف اور صرف اس کی بیعت سے انکار کی وجہ یہ تھی، کربلا میں آئے، شہادت دی تو اس وجہ سے دی، لیکن ایمان سے میرے سمیت ہر بندہ اپنے دل کے اندر تھوڑا سا 5 منٹ کے لیے جھانک کے دیکھے، ہم میں سے کوئی ہے جو یزید کو چاہتا ہو؟ نہیں چاہتا۔ کون ہے جو حسین کو نہ چاہتا ہو؟ کون ہے جو نہ چاہتا ہو کہ میں حسین کے ساتھ کھڑا ہوں؟ لیکن اس کے اندر تھوڑا سا جا کے دیکھیں، کون سا گھر ہے شادی ہو اور اس کے گھر میں 30 دن 15 دن 5 دن ڈھولکی نہ بجتی ہو، اس کی بہن دوپٹہ اتار کے ناچتی نہ ہو؟ سیدھی سی بات ہے، حق بات ہے۔ کون سا وہ شادی ہے جس کی بارات ڈھول کے بغیر جاتی ہو؟ الا ماشاء اللہ، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ کون سا وہ قلیل ترین طبقہ ہے جو جوئے سے محفوظ ہو، سود سے محفوظ ہو؟ سود کا صرف یہی مطلب نہیں جوئے کا کہ تاش کے پتوں میں جوا کھیلا جائے، جوئے کے کئی طریقے آ چکے ہیں، انشورنس، بیمہ، ٹھیک ہے جی، نمبر 2 یہ جو لکی کمیٹیاں، موٹر سائیکلیں، لاٹریاں، نئے نئے طریقے آئے ہیں جوئے کے۔ کون محفوظ؟ سود کون محفوظ؟ شراب کون محفوظ؟ برائی، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے پردگی، کپڑے پہنے ہوئے بھی عورتیں ننگی ہیں، وہ حالات آ چکے ہیں۔ دوپٹہ تو رفو چکر ہو چکا ہے۔ دوپٹے کی بات کی جائے تو کہتے ہیں اسلام میں دوپٹہ ہے، دوپٹے میں اسلام نہیں۔ لوگ کہتے ہیں داڑھی اسلام میں ہے، اسلام داڑھی میں اسلام نہیں۔ یہ جواب ملتا ہے۔ نماز دیکھیں، کبھی آپ مسجد میں، جمعہ شریف میں ابھی آپ منظر دیکھتے ہیں، اپنی مسجدوں میں جا کے دیکھیں، نماز پہ آ کے منظر دیکھ لیں، محلے کی آبادی نوٹ کریں، مسجد میں آ کے نماز کے وقت میں نمازیوں کی تعداد دیکھ لیں۔ چلو آپ ظہر اثر پہ لوگ کام کاج پہ ہوتے ہیں، عشاء فجر پہ تو لوگ تقریباً تعداد دیکھ لیں آپ فجر پہ مسجدوں کی جا کے۔ گھروں میں چلو مسجدوں سے ہٹ کے گھر میں ہی دیکھ لیں، گھر کے اگر 10 فرد ہیں، میرے سمیت ہر بندہ غور کرے، ماؤں بہنوں بیٹیوں میں سے اور خود مردوں میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اٹھ کے؟ کب تک ہمارے بچے سوئے رہتے ہیں؟ اسکول کا ٹائم ہوتا ہے ڈنڈا مار کے بھی جگاتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو
تو کسی کی جرت نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو جگائے. ناشتے کے لیے بیوی کو جگا سکتے ہیں, نماز کے لیے نہیں جگا سکتے. روٹی کے لیے جگا سکتے ہیں, رات کے 10 بجے بھی آئیں, نماز کے لیے نہیں جگا سکتے. تو میرا غور کرانے کا مقصد یہ ہے, جس مقصد کے لیے امام حسین نے کربلا منعقد کی وہ تو ہر گھر میں موجود ہے, وہ تو ہر گلی میں موجود ہے, وہ تو ہر محلے میں موجود ہے. ہر گھر کہنے کا مقصد اکثریت, ہر محلہ کہنے کا مقصد اللہ ماشاءاللہ آج بھی لوگ حسین کو بھی چاہتے ہیں اور حسینیت کو بھی چاہتے ہیں. میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا دین پہ چلنا اس طرح مشکل ہوگا جس طرح ہاتھ میں انگارے کو پکڑنا مشکل ہے. دین پہ ثابت قدم رہنا. وقتی طور پہ تو لوگ اپنے مفاد کے لیے جب مشکل پڑتی ہے تو لوگ دین کی طرف آ پڑتے ہیں. طلاقیں ہوتی ہیں نا, یہ لے دھی والے واپس نہ کریں نہ بچی تو بعد مفتیاں نہ رخ کریں نا. اگر لڑکی والے راضی ہون چھوڑو مارا مولیاں دی کیری گالے آپس ہی صلح کر کے نو. میں آپ کو ایمان سے بات کہہ رہا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا. سینکڑوں گھر ایسے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جہاں پہ لوگ طلاقیں دے کے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں. شریعت کوئی گنجائش نہیں دیتی. یہی کام تو یزید کرتا تھا. ہم یزید کو برا تو کہتے ہیں لیکن کبھی سوچا نہیں یزید برا کیوں ہے, یزید برا کیوں بنا امام حسین کو شہید کر کے. اس سے پہلے برا تھا تو امام حسین اس کے مقابلے میں نکلے. اگر اس سے پہلے برا نہ ہوتا تو امام حسین کو کیا ضرورت تھی اس کی بیعت نہ کرنے کی. امام حسین کو کیا ضرورت تھی اس کے خلاف اٹھنے کی. اگر برا نہ ہوتا تو امام حسین کیوں میدان میں آتے؟ سوچئے نا, وہ کیوں آتے؟ وہ برا تھا تو آئے. امام حسین آئے کیوں, شہید کیوں ہوئے؟ سرداد نداد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. حسین نے سر تو دے دیا, ہاتھ نہ دیا. کیوں؟ امام حسین کا سر قیمتی نہیں تھا ہم سے زیادہ, خون قیمتی نہیں تھا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ خانوادہ رسول کی کتنی حرمت ہے. وہ بچا سکتے تھے نا سب کچھ, ایک صرف زہری بیعت کر کے بھی تو بچا سکتے تھے. لیکن امام حسین کو پتا تھا آج میں اگر ہاتھ دے گیا اپنا آپ بچا گیا تو پھر رسول اللہ کی شریعت نہیں بچے گی. پھر ساری دنیا یہی کہے گی, دلیل دے گی حسین نے بھی تو کر لی تھی نا بیعت. ساری دنیا یہی دلیل دے گی کہ خانوادہ رسول نے بھی تو شرابی, کبابی, زنا, چوری, جواری, فحاشی ان سب کو پروموٹ کیا تھا. تو آج کی اس 11 محرم الحرام کی اس جمعے کی نشست سے میں خدا کے لیے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم حسینی ہیں تو حسینیت کو بھی چاہیں. حسینی ہیں تو یزید سے نفرت کرتے ہیں تو یزیدیت سے بھی کریں نا, کیونکہ یزید سے ہماری نفرت کسی اور وجہ سے نہیں ہے نا, یزید کے اعمال کی وجہ سے ہے, یزید کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. اور کرتوت وہ سارے یزید والے ہمارے پاس ہیں, ہمارے ارد گرد ہیں, ہمارے ماحول میں ہیں. ہم اس کو پروموٹ سپورٹ کرتے ہیں. جو اس کے خلاف جائے حسینیت کی طرف اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. اس کے اندر کوئی بندہ شادی پہ ڈولکی نہ بجائے, سارا محلہ اس پہ الٹ پڑتا ہے, سارا قبیلہ اس پہ الٹ پڑتا ہے. یار کوئی تیری فوتگی ہے نہیں کر سکنا, میں گنانا یار شادی ہے, خوشی ہونی چاہیے, اس میں کون سی بات ہے. یہی کام یزید کرتا تھا. دوسری بات جوا, شراب, فحاشی, عریانی. ہم ایسے لوگوں کو معاشرے کا سفید پوش بناتے ہیں, چٹ پوش بناتے ہیں, جو حرام توپیاں کرتا ہے. وہ ہمارے وڈیرا ہوتا ہے, وہ ہمارے فیصلے کرتا ہے. بیچارہ امام مسجد, اس کو کوئی ناک کا بال ہی نہیں سمجھتا, وہ کسی فیصلے میں آ ہی نہیں سکتا, اس کی بات کی وہ ویلیو نہیں جو ایک گندے معاشرے کے فرد کی ہوتی ہے. تو یزید کے دور میں یہی تھا. امام حسین اسی کے خلاف آئے تھے. نہیں, عزت والا, حرمت والا, بلند وہی ہے جو رسول اللہ کی شریعت والا ہے. تو آج کا یہ بہت سخت پیغام تھا, ہے بہت سخت. اس کو ہضم کرنا بھی مشکل ہے, اس کو سوچ میں لانا بھی مشکل ہے. لیکن کبھی بھی میں نے اکثر دیکھا ہے 2-10 دن محرم شریف کے پروگرام ہوتے ہیں, 2 دن 9ویں 10ویں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اس میں کبھی بھی ہماری اس طرف توجہ نہ جاتی ہے نہ لے جائی جاتی ہے. بس وہی کربلا, وہی بات, شام سے یوں گئے, کربلا سے یوں گئے, روئے دھوئے, ہم نے غم کیا, واہ بڑا ظلم ہوا, بس ختم, قصہ کہانی ختم. پھر اگلے سال کا انتظار. یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ اتنا بڑا ظلم ہوا کیوں.
امام حسین نے اتنی شہادت دی کیوں؟ اس کے پیچھے ایک راز کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، پیچھے حکمتیں کیا ہیں؟ تو آج سے یہ درس آپ خود بھی لے لیں، اپنی اولادوں کو بھی دیں، اور اپنے دوستوں تک بھی یہ درس پہنچائیں گے نا انشاءاللہ۔ ہم حسینیت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش کرنا شروع کریں۔ ہمارا کام کیا ہے بھائی؟ ذرا اونچا بولی، کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، رستے سیدھا کر دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ہم اس رستے پر آنا ہی نہیں چاہتے۔ ایک بار آؤ تو صحیح یار، ایک بار اس رستے پہ چڑھو تو صحیح۔ چڑھنا تمہارا کام ہے، منزل تک پہنچا دینا رسول اللہ کریم اور رب ذوالجلال کا کام ہے تمہارا، وہ تمہیں پہنچا دیں گے۔ لیکن ہم حسینیت کی منزل پہ آنے کی کوشش تو کریں نا، اس رستے پہ چڑھنے کی کوشش تو کریں۔ یزید کے رستے کو ایک بار چھوڑیں تو صحیح، لیکن ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بحیثیت معاشرہ ہم سب لوگ اگر تھوڑے سے بھی، مٹھی بھر بھی حسینیت کے رستے کے مسافر بن جائیں، میرا ایمان ہے ہر آتے سال حسینیت کا رستہ اتنا کھلا ہوتا جائے گا کہ یزید تو ویسے ہی تنگ ہو گیا، یزیدیت بھی کیا ہو جائے گی؟ بند گلی میں آ جائے گی۔ اور پھر ایک دن آئے گا کہ ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر سطح میں رسول اللہ کے نظام کا علم بلند ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔